بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسوں قسط نمبر 27۔ دو جڑواں مثالیں، یہود و ہنود کے گٹھ جوڑ اور ان کے مابین قدر مشترک کیا ہے، جانیے حالات حاضرہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ بات چیزیں بظاہر اتفاقی معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقائق کے تناظر میں ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں زبردست عقلی اور منطقی ربط ہوتا ہے جسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے مجلس میں ایسے ہی دو تاریخی امور کے حوالے سے گفتگو ہوگی، پاکستان اور بھارت کی تاریخی دشمنی اور بابری مسجد کا قضیہ، اور دوسری طرف اسرائیل و فلسطین کی باہمی کشمکش اور مسجد اقصی کا معاملہ۔ بظاہر دو الگ الگ واقعات معلوم ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان میں گہرا تعلق اور تاریخی ربط۔ اس تعلق کو صحیح سمجھے بغیر اس کشمکش کی معنویت کا کما حقہ ادراک نہیں کیا جا سکتا جو ان دو خطوں میں جاری ہے اور تاریخ عالم کے انوکھے واقعات پر منتج ہوگی۔ ایسے واقعات جو سعادت مندوں کے لیے نیک بختی کی انتہا اور بدبختوں کے لیے ازلی شقاوت کی ابدی مہر ثابت ہوں گے۔ اصل بات تک پہنچنے سے پہلے ہمیں اس کی ابتدا تک جانا ہوگا۔ دنیا میں یوں تو سینکڑیں قومیں آباد ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کو آباد کر رکھا، لیکن ان میں دو مخصوص قومیں ایسی ہیں جن میں قدر مشترک پائی جاتی ہے۔ ان کا ایک خاص مزاج ہے جس کی بنا پر وہ خود کو نسلی اور خونی اعتبار سے دوسری قوموں سے جدا اور ممتاز رکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی ظاہری اجتماعیت کی بنیاد پر اگرچہ مذہب پر ہے، لیکن وہ کسی دوسری قوم کو جو ان کا مذہب قبول کر لے اپنا ہم پلہ قرار دینے پر تیار نہیں ہوتی۔ حسبیت کی انتہا کو پہنچی ہوئی ان کی یہ شدت پسندی انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ غالب ہوں یا مغلوب، ہر صورت وہ ہر حالت اپنی نسل پرستانہ سوچ کو برقرار رکھیں گے اور فضیلت کا سب عمل اور کردار کو نہیں بلکہ خون، ہڈی اور نسل جیسی غیر اختیاری اور مادی چیزوں کو قرار دیں۔ اس موقع پر اسلام کی آفاقیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اگر ایک نکٹا حبشی غلام بھی آج مسلمان ہو جائے تو کل وہ مسلمانوں کی عبادت میں ان کا امام اور ریاست میں امیر المؤمنین بن سکتا ہے۔ بہرحال یہ دو قومیں اپنے تقدس اور برتری کی بنیاد اپنے مذہب کو بتاتی ہیں، لیکن ان کا رخ باہر کی طرف پھیلنے اور عام انسانوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی بجائے اندر کی طرف سکڑنے اور دوسرے انسانوں کو کمزور اور حقیر یعنی اچھوت اور جنٹائل سمجھ کر انہیں دھتکارنے، محکوم بنانے اور خود سے فاصلہ پر رکھنے کی طرف ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی قوم برہمن جو اصل ہندو ہیں۔ ہندوؤں کی بقیہ تین ذاتیں کھتری، شودر اور اچھوت، یا وہ غیر ہندو جو شادی کر کے ہندو بنائے گئے ہوں، وہ کتنے ہی پکے اور کھرے ہندو کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وہ برہمن کے مندر میں جا سکتے ہیں، نہ انہیں قیامت کی صبح تک ان جیسا مرتبہ اور مقام مل سکتا ہے۔ برہمن کتنا ہی بد کردار اور ہندو مذہب سے دور یا اس کا باغی ہو، لیکن وہ پوتر ہے، اور بقیہ انسان اگرچہ کٹر ہندو کیوں نہ ہو دوسرے درجے کی مخلوق ہے۔ گویا کہ عقیدے کی بنیاد مذہب اور کردار نہیں بلکہ نسل اور قومیت ہے۔ اس جاہلانہ اور غیر انسانی نظریے کی حامل دوسری قوم یہود ہے۔ یہود آسمانی مذہب اور آسمانی کتاب کی پیروی کے مدعی ہیں۔ ان کے مشہور مذہبی اور سیاسی نشان ستارہ داودی کے 6 کونے اس دعویٰ پر علامتی تعبیر ہے۔ یہ ستارہ 2 مثلثوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک سیدھی اور دوسری الٹی۔ سیدھی کے 3 کونے خدا، انسان اور دنیا، اور الٹی کے 3 کونے وہی، مخلوق اور نجات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن ان سب دعووں کے باوجود یہودیت دنیا کو بے دینی، فحاشی، بہراروی اور خدا فراموشی میں مبتلا دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے کمیونزم جیسے دہریہ انقلاب سے لے کر فحاشی اور عریانی پھیلانے تک ہر حربہ آزماتی ہے تاکہ دنیا
پیٹ اور شرم گاہ کے تقاضوں کی تکمیل کے چکر میں پڑ کر ان کی غلامی کرتے رہے اور کسی بلند مقصد زندگی کا تصور بھی اس کے حاشیے خیال میں نہ آئے۔ یہودی دنیا پر اپنی برتری قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی شکل یہ نہیں کہ نسل انسانی ان کا خدائی مذہب قبول کر لے، اور اگر اس میں نجات ہے تو آخروی نجات پا لے، بلکہ ان کے نزدیک اس کی مطلوبہ شکل یہ ہے کہ سارے لوگ جانوروں کی طرح بے دین، ملحد، لا مذہب اور بے راہ رو ہو جائیں اور ان کی چاکری کریں۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غیر یہودی یہودی ہو جائے۔ اگر کوئی دل و جان سے اور پوری عقیدت و اخلاص سے یہودیت قبول کر لے تو بھی ان کے نزدیک وہ یہودی نہیں بن سکتا، اور نہ اسے یہودیوں جیسی مراعات حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہاں، جب وہ تعداد کی کمی سے مجبور ہو جائیں تو غیر خاندانی یہودی کو اپنا اعلی کار بنانے کے لیے دل بہلاوے کی خاطر کوئی اچھا سا نام دے کر اچھے سے کام پر لگا دیتے ہیں۔ اسرائیل میں یہودیوں کی آباد کاری کے وقت جب موت سے خائف یہودی ترغیبات کے باوجود ارض موعود میں رہنے کو تیار نہ ہوئے اور قابض نفری کی کمی کا مسئلہ پیدا ہونے لگا تو بہت سی ٹھکرائی ہوئی قوموں کو بناسپتی یہودی کا اعزاز دے کر ارض فلسطین میں دھڑا دھڑ بھجوایا گیا، لیکن ان کی شناخت کو جدا اور ممتاز رکھا گیا اور ان کی آبادیاں اصلی تے وڈے یہودیوں سے جدا ہیں۔ اصل دیسی یہودیوں کو جو اسرائیل کے مالک اور اس کا طبقہ اشرافیہ ہیں، اشک ناظم کہتے ہیں، اور درآمد کردہ نو یہودی جو ان کی ڈھال بننے کے لیے قربانی دینے کی خاطر بلائے گئے ہیں، صفر دم پکارے جاتے ہیں۔ نسلی تفوق کو اپنے مذہب، ملت اور امت کی بنیاد بتانے کے جاہلانہ اور شیطانی نظریے کے علاوہ بھی ان دونوں قوموں میں کئی باتیں مشترک ہیں۔ مثلا یہ دونوں طبقے خود کو اللہ رب العالمین کے مقبول اور اس کی طرف سے مبعوث سمجھتے ہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ اس کے نیک بندوں کو شریک کرتے اور انہیں اللہ کا بیٹا، اوتار یا مظہر مانتے ہیں۔ ہنود اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں کہ اس کے ساتھ بندروں، سانپوں اور چوہوں جیسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اور یہودی انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اور اہل اللہ کے گستاخ ان پر تہمت لگانے اور قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ ایک اور قدر مشترک یہ کہ دونوں مسلمانوں کے مقابلے میں ایک طرح کی محرومی اور احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہنود کے دل میں یہ احساس جاگزیں ہے کہ ہمارے خداؤں کو نہ ماننے والے کس طرح عرب و ہند میں ہم پر غالب آ گئے، اور یہود کو اس بات کا رنج کھایا جاتا ہے کہ ہمیں نبوت و قیادت سے محروم کر کے ان امی اور ان پڑھ لوگوں کو کس طرح دنیا کی علمی اور سیاسی قیادت پر فائز کر دیا گیا۔ ان جڑواں مثالوں کی مشترک قدریں یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ان دونوں قوموں نے گزشتہ صدی میں مسلمانوں کے خلاف باہمی اتحاد کو تخالف کی حد تک پہنچا دیا ہے، اور کشمیر کے مظلوموں پر ستم آزمائی کے نت نئے حرب موساد کے وحشیوں سے سیکھنے سے لے کر کوہٹا کے پلانٹ کے خاتمے کی سازش تک، اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ اور اسے جلانے کی کوشش سے بابری مسجد کے انہدام تک، یہ دونوں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلکہ آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ جس طرح اسرائیل گرد و پیش کے ملکوں کو ضم کر کے گریٹر اسرائیل کے قیام کے سرسام میں مبتلا ہے، اسی طرح گئے کے پیشاب میں شفا تلاش کرنے والے ہندو بر صغیر میں گریٹر ہندو امپائر کے قیام اور اکھنڈ بھارت کے منصوبہ کو عملی شکل دینے کے لیے جنون کی حدوں سے گزر رہے ہیں۔ صہیونیت کی خفیہ حلقوں میں جس طرح عظیم اسرائیل کا نقشہ اردن، لبنان، شام، عراق اور سعودی عرب کو اپنے حدود میں دکھاتے ہیں، اسی طرح اکھنڈ
بھارت کے منصوبے میں بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، مالدیپ اور انڈونیشیا اور برما کے علاوہ پاکستان اور افغانستان بھی شامل ہیں۔ یہود کی طرح ہندو قوم اپنی عظمت رفتہ اور سلطنت گم گشتہ کی تلاش میں ہے۔ وہ ان تمام علاقوں کو جو ماضی میں ہند کے ساتھ منسلک رہے عسکری طاقت سے فتح کر کے وہاں کے باشندوں کو شدید کرنا چاہتی ہے۔ بھارت کی طرف سے پڑوسی ملکوں میں سازش کرنے، وہاں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ اور بغیر ضرورت کے بے پناہ فوجی طاقت بڑھانے کے پیچھے وہی توسیع پسندانہ ذہنیت کار فرما ہے جس نے یہود کو سراپا شر بنانے پر مجبور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اور قرآن نظام حیات کے نفاذ کا آغاز اگر ہوگا تو اسی خطے یعنی پاکستان و افغانستان سے ہوگا۔ فی الحال یہ خدائی نظام تربیت سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے یہ دونوں دشمن اس ڈر کی وجہ سے بظاہر دوستی اور تسلیم کا کھیل کھیلتے ہیں، لیکن بباطن ریاست پاکستان کے خلاف باہمی اتحاد و تعاون کی ضرورت کو اور زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کر کے اسے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آخری بات یہ کہ دونوں اسلام اور مسلمانوں سے دائمی اور ابدی نوعیت کی نہ ختم ہونے والی دشمنی اور خون کو جلا دینے والے حسد میں مبتلا ہیں۔ چھٹے سپارے کی آخری آیت، اور تم اہل ایمان کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اس پر شاہد ہے۔ اسلام اور مسلمان سے کچھ قوموں نے ایسی دشمنی بھی کی کہ ان کا وجود مٹانے کے در پہ ہو گئے، لیکن بعد میں ایسی کایا پلٹی کہ نہ صرف یہ وقتی عدالت اور عارضی رنجش ختم ہو گئی بلکہ یہ گروہ مسلمان ہو گئے۔ تاتاریوں اور ترکوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن یہود و ہنود کے دل میں اسلام دشمنی کی نہ بجھنے والی آگ ایسی دائمی بغض اور ابدی جذبہ اناد میں تبدیل ہو چکی ہے کہ اس کرۂ ارض پر انسانی حیاتیات کی بقا کے ساتھ ساتھ چلے گی، تاکہ رب تعالیٰ ان تین گروہوں میں سے جو حق پر ہے اسے کھلی فتح نصیب کرے گا۔ ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ کے بت پرستوں اور یثرب کے یہودیوں نے باہم معاہدہ کے ذریعے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہا، اور قیام پاکستان 1947 اور قیام اسرائیل 1948 کے وقت ان دونوں نے بر صغیر اور مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں پر انتہائی مظالم ڈھا کر ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، جو اب تک ان کی باہمی گٹھ جوڑ سے جاری ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ان دونوں میں مشترک ہیں، لیکن ہم ان کے درمیان جس قدر مشترک کا ذکر کرنے چلے ہیں وہ اس کشمکش کے تباہ کن انجام میں ان کا اشتراک ہے جو انہوں نے مسلمانوں سے برپا کر رکھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ تین احادیث مبارکہ پڑھیے جو حیرت انگیز طور پر ان کے انجام کی مماثلت سے آگاہ کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 1، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے، اللہ رب العزت میری امت کے دو گروہوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، یعنی وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہیں گے اور جنتی ہوں گے۔ ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔ کنز العمال مسند احمد کہ جتنا نقصان عالم اسلام کو پہنچنا چاہیے تھا نہیں پہنچ سکا، اور اس کی بنیادی ایمانی اور نظریاتی طاقت محفوظ ہے، اور اگر مزید مظالم کیے گئے تو وہ ایسا رخ اختیار کر سکتی ہے جسے روکنا بزدل خارج زدہ لومڑی جیسے یہودیوں کے بس کی بات نہ ہوگی۔ لہذا اگر نئے عالمی نظام کو فوری طور پر اور پوری قوت سے نافذ نہ کیا گیا تو یہودیوں کا برپا کیا ہوا نظام ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ فلیش پوائنٹ کے گرد اب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ مزید تاخیر ان کے نظام کو درہم بھرم کر دے گی اور وہ دجال کے خروج کے لیے مطلوبہ حالات پیدا کرنے میں
صدیوں تک کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اس شکست کے احساس، ناکامی کی ذلت اور فطری کمینگی نے انہیں نیم دیوانہ کر چھوڑا ہے۔ انہوں نے مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، لیکن طلباء کی تعداد اتنی بڑھتی گئی کہ چند سال پہلے تصور میں نہ تھی۔ مسلمان کو فحاشی میں مبتلا کرنے کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کو بھی داؤ پر لگا دیا، مگر عمرہ اور حج میں حاضری سے پہلے 4 گنا بڑھ گئی۔ دہشت گردی کی رٹ لگا کر جہاد سے تعلق کے حوالے سے دہشت پھیلانی چاہیے، مگر ماڈرن مسلمان نوجوان جائے گا اور پنجارہ اتنی دور لاد چلے گا کہ کوئی اوزاری کام نہ آ سکے گی۔